فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم جی، پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ حسب معمول ہر پیر اور جمعرات کے شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے شرعی سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ خیر الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو خیر بانٹتا ہے، آسانیاں بانٹتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا خیر کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو جو ہے ضرور مد نظر رکھا کریں اور آسانیاں بانٹیں لوگوں کے لیے، رشتہ داروں میں، اس کے علاوہ دوستوں میں اور کسی بھی معاملات میں، سوسائٹی کے کسی بھی پہلو میں آسانی اور خیر کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول ملک کے نامور مفتیان کرام فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حافظہ اللہ اور دوسری جانب فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حافظہ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں جی؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب، آج کی دو سٹوریز ہیں۔ جو پہلی سٹوری ہے، سعودی کمپنی ہے جی، تیل کی، پیٹرول کی کمپنی ہے پاکستان میں، انہوں نے اپنا پہلا آؤٹ لیٹ کھولا ہے، بلکہ 2 آؤٹ لیٹ ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے جو مخصوص خریداری پر کھجوریں اور آب زمزم وہ لوگ دیتے ہیں اپنے صارفین کے لیے جو ان کے خریدار ہیں۔ تو آب زمزم اور کھجور لینا مخصوص خریداری کے ساتھ شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی رہنمائی کیجیے اس پر سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ تو خوش آئند بات ہے کہ باہر کی کمپنیاں ملک کے اندر اپنے جو سلسلے ہیں وہ کھول رہے ہیں، پیٹرول پمپ کھول رہے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ دوسری بات جو مسئلے کے حوالے سے ہیں، شرعی مسئلہ کہ وہ انعام دیتے ہیں ایک معین مقدار پیٹرول ڈلوانے پر، وہ انعام دیتے ہیں، تو یہ انعام لینا کیسا ہے؟ کیا یہ سود میں تو نہیں آتا یا کچھ اور ناجائز سلسلے میں تو نہیں آتا؟ نہیں، یہ انعام ہے اس کمپنی کی طرف سے جی، اور یہ انعام وصول کرنا، یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، یہ وصول کرنا بالکل جائز ہے۔ جی، اور یہ آج کا یہ نہیں بلکہ دوسری جو کمپنیاں ہیں یا بڑے بڑے جو مال ہیں یا شاپس ہیں، ان کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جو اتنی خریداری کرے گا اس مقدار پر، پھر وہ قرعہ ڈالتے ہیں، قرعہ اندازی ہوتی ہے، تو پھر ایک خریدار کا نام نکل آتا ہے، وہ عمرے کی ٹکٹ ہوتی ہے یا اور اس طرح کے انعامات ہوتے ہیں، ٹوکن آف اپریسیشن آپ کہہ سکتے ہیں جی۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے، کیونکہ اس چیز کی قیمت معلوم ہے، سب کچھ طے ہے اور وہ اسی قیمت کی بنیاد پر وہ لے رہے ہیں۔ ہاں، کمپنی نے یہ طے کر دیا ہے کہ ایسے خریدار کو ہم یہ انعام دیں گے، اور انعام بھی کتنا اچھا رکھا ہے کہ مدینہ کی کھجور ہے اور آب زمزم ہے۔ سبحان اللہ، کہ آب زمزم کے متعلق جو فضیلت آئی ہے وہ بہت ہی شاندار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہو، کہ ماء زمزم یعنی زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے بندہ پی لے تو وہ مقصد اسے حاصل ہو جائے گا۔ یعنی ایک بندہ بیمار ہے، خالص نیت سے وہ یہ پی لے تو انشاءاللہ وہ بیماری دور، کوئی اور مقصد، حافظہ تیز ہو جائے اور سینہ کھل جائے، تو یہ ساری جو باتیں ہیں انشاءاللہ اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور کھجور مدینے کی، سبحان اللہ، تو یہ جائز ہے شرعاً، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق۔ رب کریم جی ہم سب کو، تمام کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ ایک اور جو معاملہ ہے آج کل سوشل میڈیا پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گالم گلوچ کا جو ٹرینڈ ہے وہ دن بدن ہوا پکڑ رہا ہے۔ تو برطانیہ میں پچھلے دنوں کئی واقعات ہوئے ہیں، سیاسی اختلافات پر حکام کو عوامی مقامات پر جو ہے وہ گالم گلوچ اور دھمکیوں کو سامنا ہے۔
اس حوالے سے جو ہے عوامی مقامات پر اس طرح روکنا، گالم گلوچ کرنا، دھمکی دینا، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شریعت اسلامیہ نے کیا حکم دیا ہے جو لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں؟ جی ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بنیادی طور پہ تو یہ ایسا کرنا یہ بالکل کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی اہانت کرے، تضحیک کرے، استہزاء کرے۔ تو سیاسی سطح پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، جی کسی کو بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ جو اصل مقاصد ہیں، جو ملک کی سلامتی، تحفظ یا اس کے لیے جو ہو سکتا ہے آسن اقدام وہ کرنا چاہیے۔ اس سے تو حالات اور زیادہ بگڑیں گے۔ جی ظاہر ہے ہر ایک کے پھر چاہنے والے بھی ہیں، اگر مخالف ہیں تو ڈیفینیٹلی تو پھر تضاد اور لڑائی جھگڑا تنازع یہ پیدا ہوتا بدامنی ہے کی فضا۔ جی، اس کا نقصان جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی یہ قومیں بگڑ جاتی ہیں، قومیں جو ہے ٹوٹ جاتی ہیں۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، کہ جب تم سستی کا شکار ہو گئے اور معاملے میں تم نے جھگڑا کیا تو پھر وہ پیچھے پہلے سی فضا قائم نہ رہی۔ یعنی یہ ہوتا ہے جب انسان آپس میں اور قومیں جب آپس میں بگڑتی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ کسی کی عزت سے کھیلنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع میں فرمایا تھا جی کہ جیسے یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ یہ حرمت والا ہے، اسی طرح یہ مقام جو حرمت والا ہے، تو اسی طرح تمہاری عزت اور آبرو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت آبرو ایسے ہی ایک دوسرے پہ محترم ہے، یعنی اس کا حرمت کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو وہی آج امتی ہیں اور وہی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ بلکہ ایک دن کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو کس قدر عظیم ہے اور کس قدر تیری حرمت جو ہے نا وہ عظمت والی ہے، لیکن ایک مومن کی جو حرمت ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے عزت کا خیال رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے ایک دوسری زوجہ کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کلمے کو، اس بات کو اگر سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے۔ صرف یہ کہا تھا کہ قد چھوٹا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو دیکھیے کہ اس سے کتنے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور عزتوں سے کھیلنا ایک بہت بڑا جرم ہے، بلکہ ہمیں تو عزتوں کا دفاع کرنے کا کہا گیا۔ جی جی، رب کریم جی ہم سب کو جو ہے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں، جمال خان صاحب ہے جی بہاولپور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جمال بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت اللہ کا سے؟ شکر ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ جی فرمائیں، کیا اچھا جاننا جی، چاہیں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے میں ایک یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم میں 2 دفعہ طلاق کہنا، کیا وہ 2 ہوں گی یا 1 ہوگی؟ پہلا سوال میرا یہ ہے جی۔ اس کے بعد میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر 2 طلاق ہو گئی ہو، اس کے بعد رجوع ہو گیا ہو، اس کے بعد پھر عورت جو ہے وہ خلا لے لے اسی طریقے سے، تو کیا وہ جو پہلے 2 ہوئی ہیں اس کے بعد جو خلا لیا گیا ہے کیا وہ بھی طلاق شمار ہوگی؟ تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی اس کے بعد، پھر حلالہ کے بغیر نہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی جمال بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے جی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب سوال آپ نے سنا، طلاق سے متعلق سوال ہے جی۔ یہ جو انہوں نے پوچھا ہے جی کہ ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی وقت میں 2 دفعہ طلاق دی جائے تو کیا یہ 1 طلاق ہوگی کہ 2 طلاق ہوگی؟ تو یہ 1 رجعی طلاق ہوگی راجح قول کے مطابق۔ اگرچہ بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ یہ 2 دفعہ کہہ دیا کہ تو 2 دفعہ طلاقیں ہوئی، لیکن راجح قول کے مطابق اور سنت کے مطابق وہ یہی ہے کہ ایک مجلس میں چاہے 2 دفعہ بندہ طلاق کہے یا 3 دفعہ کہے یا 10 مرتبہ کہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندے نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی بیوی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب باللہ وانا بین اظہرکم،
اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، یعنی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں تم ایسا کر رہے ہو، تو ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بار ابھی 3 طلاق دینے پر، تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے تو یہ ایک رجعی طلاق بنے گی، تو 2 طلاق ایک مجلس کی ایک رجعی طلاق ہو گئی۔ اور اگر کسی نے مختلف اوقات میں 2 طلاقیں دی ہیں، اس کے بعد خلع ہو گیا ہے، تو خلع کے متعلق بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ وہ طلاق ہے، تو 2 طلاقیں اگر پہلے ہو چکی ہیں اور ایک طلاق یہ خلع کی ہو گئی تو اب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور معاملہ ختم ہے۔ لیکن راجح قول کے مطابق یہ خلع جو ہے اس کو طلاق نہیں کہتے، اس کو فسخہ کہتے ہیں، یعنی یہ فسخہ نکاح ہے، تو فسخہ نکاح کا حکم الگ ہے اور طلاق کا حکم الگ ہے، یعنی پہلے اگر 2 طلاقیں ہو چکی ہیں اس کے بعد خلع ہو گیا ہے تو خلع فسخہ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے، یہ تیسری طلاق نہیں ہوگی، لہٰذا 2 طلاق کے بعد وہ آپس میں تجدید نکاح کر لے، مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، تجدید نکاح کر لیا جائے۔ رب کریم ہم سب کے ازدواجی معاملات میں آسانی فرمائے۔ جی یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں، شفیق صاحب ہیں آزاد کشمیر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شفیق صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، کا احسان ہے، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ کیسا ویدر ہے آزاد کشمیر کا؟ موسم کیسا ہے؟ جی سردی ہے بس کافی، اچھا موسم تو نارملی ہے، باقی سردی ہے۔ اچھا چلے جی ماشاءاللہ۔ تو کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ جی جاننا میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے اپنے بنوئی سے تقریباً 2 سال قبل 2 لاکھ روپیہ قرض ادار میں لیا تھا، ٹھیک ہے، قرض لیا آپ تو ابھی میں ان کو واپس کرنا چاہ رہا تھا، تو بنوئی نے بھی انکار کر دیا، شیرہ نے بھی انکار کر دیا کہ ہم آپ سے نہیں لینا چاہتے۔ تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا اس پیسے سے میں اس پیسے کو میں استعمال میں لا سکتا ہوں، اس سے کوئی عمرہ وغیرہ کر سکتا ہوں یا کوئی اور کار خیر کر سکتا ہوں، کیا وہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ یا اس طرح ہمشیرہ کا مال یا بہنوں کا مال لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی شفیق بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب اس پر شرعی رہنمائی دیجیے۔ جی جب کوئی قرض آپ واپس کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، فارمیلٹی نہیں، باقاعدہ آپ نے واپس کیا اور وہ کہہ دیں کہ نہیں ہم نے نہیں لینا، جی تو یہ تو انہوں نے بہت اچھا معاملہ کیا کہ انہوں نے قرض معاف کر دیا، چھوڑ دیا، ان کی حالت دے کے یا رشتہ داری کو نبھانے کے لیے کسی بھی اعتبار سے، تو وہ ان کے مالک ہیں، انہی 2 لاکھ کے وہ خود مالک بن گئے اب، تو اب وہ جس طرح مرضی اسے استعمال کریں، ان کے پیسے ہیں، وہ ایزی رہیں، عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، ویسے ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ گھر میں لگانا چاہتے ہیں، جو بھی کریں یہ ان کے لیے بالکل جائز ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، تو جب انہوں نے آگے سے وہ کہہ دیا کہ نہیں ہم نے لینے تو ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے بھی صلہ رحمی کی اعلیٰ مثال قائم کی کہ تو یہ نا کہ اپنے جو برادری نسبتی سے اس سے پیسے میں نہیں لیتے، بہن نے بھی کہہ دیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہم سب کو جو ہے عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ شرعی سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں تو ایک صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ فحش فلموں کی لت میں مبتلا ہیں، نمازی بھی ہیں، فلمیں چھوڑ بھی دیتے ہیں مگر پھر اس میں پڑ جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ گناہ کی لذت انہیں کھینچ لیتی ہے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب اس پر شرعی رہنمائی دیجیے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ جتنے بھی ایسے گیجٹس ہیں، جتنے بھی ایسے آلات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا اور محدود سطح تک رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بالکل، جو تنہائی کے گناہ ہیں نا، یہ بندے کو اصل میں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کا خوف ہو تو پھر سامنے بھی بچے۔ بالکل، اللہ کا خوف بہت ضروری ہے، اس میں کوئی وہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ روز قیامت آئیں گے، ان کی نیکیاں ایسے ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ، برف سے وہ ڈھکے ہوئے پہاڑ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کر دے گا جیسے اڑتی ہوئی خاک ہوتی ہے، وہ ان کی نیکیاں ہوں گی اور ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیا جائے گا۔ کیوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذا خلو انتہاکو محارم اللہ، جب وہ تنہا ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے،
تو جو تنہائی میں دیکھتا ہے نا، ظاہر ہے لوگوں کے سامنے تو نہیں دیکھ سکتا، تنہائی میں دیکھتا ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک سوال آیا، آپ حیران ہوں گے، 60 سال سے اوپر عمر ہے خاوند کی، بیوی اسے روکتی ہے کہ ایسی چیزیں نہ دیکھو، وہ چھپ چھپ کے پھر دیکھتا ہے. تو وہ بیوی اس سے نالاں بھی ہے، ناراض بھی ہے، لیکن وہ ایسی چیزیں دیکھنے سے ایڈکشن باز نہیں آتا. بالکل. تو یہ ایک ایسا سلسلہ چل نکلتا ہے کہ انسان کو پھر قرار نہیں آتا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے اگر ہم ایک سروے کریں تو پاکستان میں اس کی ریشو بھی کافی زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر رکھنا چاہیے اور ایسے امور سے باز آنا چاہیے. ایسا ایک گناہ ہے بالکل بے لذت، جس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے شیطان اور اس کے آلات کے اور اس کے جو ہے نا سلسلے میں آگے بڑھنے کے. تو اس وجہ سے اس سے رکنے کے لیے ایسا ہے کہ وہ ویب سائٹس، وہ ایسی جگہیں، وہ ایسے جو ہے نا چیزیں، ان سے جان چھڑائی جائے تاکہ وہ دوبارہ اس طرف جا نہ سکے. ٹھیک ہے. اور نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو نماز اگر صحیح پڑھی جائے تو وہ واقعتاً اثر دکھاتی ہے اپنا. تو اگر اس پہ کمی ہو تو پھر ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق نہیں ہوتا، پھر وہ کمی، کوتاہی اور یہ ساری چیزیں پھر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنا دامن بچانے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ اختیار کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس سے نجات دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. جی رب کریم ہم سب کو جی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں پر ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں، سرفراز احمد صاحب ہیں جی سائیوال سے. السلام علیکم سرفراز بھائی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سرفراز بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سائیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. کیا جاننا چاہیں گے؟ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ زمین پر ٹھیکے پہ زمین لینا کیسا ہے؟ اچھا، ٹھیکے پر زمین لینا کیسا ہے؟ جی. اور دوسرا، یہ جس طرح کمیشن کے معاملات چلتے ہیں مارکیٹ میں، اگر ایک چیز ہے 1000 روپے کی اور کوئی دوسرا دوست اس کو کہتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں اس کو لے کے دیتا ہے لیکن وہ 800 کی لے کے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 800 میں بھی اس میں کوئی 200-300 کمیشن ہوتا ہے، تو اس کو مارکیٹ سے سستی بھی ہوتی ہے، تو باقی مارکیٹ میں 1000 روپے قیمت ہے، تو اس کمیشن لینے میں اس کا کیا معاملہ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی سرفراز بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی صاحب سوال آپ نے سنا، اس پر شرعی رہنمائی دیجیے. الحمدللہ. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ ٹھیکے پر زمین لینا دینا یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ تو ٹھیکے پر زمین لینا یا دینا یہ بالکل جائز ہے، بلا شک و شبہ جائز ہے. بالکل. یہ بعض متاخرین میں سے یا متقدمین میں سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیکے پر زمین دینا جائز نہیں ہے، بالکل، اور اس کو کہہ دیا کہ یہ حرام قطعی ہے، حرام قطعی ہے. تو یہ بات یہ ایک افراد پر مبنی ہے اور انتہا یعنی کہ بے دلیل ہے، ایک طرح سے بے دلیل ہے. بہت سے اہل علم کا اور حدیثوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیکے پر زمین دینا یہ بھی صحیح ہے، حصے پر زمین دینا یہ بھی صحیح ہے. جی. خیبر کی جو زمین تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کو وہ زمین دی تھی حصے پر، کہ نصف حصہ جو پیداوار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اور نصف پیداوار ان لوگوں کی. تو یہ حصے پہ دینا ہوا. اور اسی طرح سونا چاندی کرنسی کے بدلے میں طے ہو جائے کہ یہ زمین ہے، اتنے کنال ہے، اتنے ایکڑ ہیں، یہ آپ سالانہ طور پر اس کا اتنا ٹھیکہ دیں گے، طے ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. شرعاً یہ بالکل درست ہے. اہل علم کا اسی پر ہی یعنی کہ اکثریت کا اسی پر اتفاق ہے. صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں ایسی حدیثیں آئی ہے. ٹھیکے پر ناجائز ہونے کی یا پھر حصے پر ناجائز ہونے کی صورتیں وہ یہی ہے کہ آپ زمین میں سے ایک حصہ متعین کر دیں کہ اس حصے کی جو پیداوار ہے یہ میری ہوگی اور باقی حصے کی جو زمین ہے اس کی پیداوار تمہاری ہوگی. اب اس حصے کی جو متعین ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس حصے کی پیداوار ہو جائے، دوسرے حصے کی پیداوار ہی نہ ہو، یا پھر ادھر نہ ہو ادھر، تو نزاع اور جھگڑے والی صورت بنتی ہے. اس لیے وہ ممنوع ہے. باقی ٹھیکے پر یعنی متعین ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے اس پر.
रब करीम जी हम सबको दीन इस्लाम के सुनहरी असूलों पर चलने की तौफीक। मुफ्ती साहब ब्रेक से वापस आकर इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जी रब करीम हम सबको जी दीन इस्लाम के सुनहरी असूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, आपके शरई सवालात और कॉल्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हर पीर और जुमेरात की शब आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। दूसरी जानिब पीर और जुमेरात की शब अगर हम फजीलत की बात करें तो इन दिनों में जो नफली रोज़े हैं उनका एहतमाम करना और उसका जो अजर व सवाब है वो बहुत ज़्यादा है। शरई सवालात की जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब ब्रेक पर जाने से पहले एक लाइव कॉलर ने पूछा था कि जो कमीशन है उसकी क्या हैसियत है, शरई हैसियत क्या है, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। ये कमीशन जो है ये लेना देना जब मुतय्यन हो, बात बिल्कुल वाज़ेह हो तो ये जायज़ है। यानी प्रॉपर्टी डीलर वो मकान किसी को किराए पर दिलवाते हैं या प्लाट जो है ना उसको फ़रोख्त करते हैं तो उसमें वो मुतय्यन कमीशन लेते हैं 2%, 1% जो भी है। ये बात जब वाज़ेह है तो कोई हरज नहीं। या मसलन एक चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं और वो कहते हैं कि बाज़ार से मैं जो चीज़ आपको ख़रीद के दूँगा उसमें इतने पैसे मेरे होंगे कमीशन, तो ख़रीदने वाले के लिए वो बात वाज़ेह हो, आया हो जाए कि मतलब बता कर एतमाद में लेकर, तो फिर ये बिल्कुल जायज़ है। ठीक है। हाँ, तो अगर ऐसे खुफिया तरीके से और मुश्तरी को और ख़रीदार को न बताया जाए और फिर उसको अंधेरे में रख के बंदा कुछ वसूल करता है और बताता है कि ये इसकी कीमत 800 रुपये है और मैंने इसकी अदायगी की है 800 रुपये और बस ठीक है, वो जो कमीशन जो है वो फिर वो बताता नहीं है कि मैंने इतने पैसे इसमें से वसूल भी किए हैं, इसकी कीमत तो है 700 रुपये और जो 100 रुपये है वो मैंने अपने जेब में डाले हैं, ये नहीं बताता, फिर इस सूरत में ये जायज़ नहीं होगा। हाँ जी, यानी वजाहत होनी चाहिए। जब वजाहत हो तो फिर कोई हरज नहीं। रब करीम जी हम सब को इस्लाम के सुनहरी असूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जी अक्सर नमाजियों को पेशाब में कतरों का सामना रहता है, शिकायत करते हैं। इसी तरह कुछ लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं और इसी हवाले से माजी में भी उन्होंने कई नमाज़ें पढ़ी होती हैं। तो मुफ्ती साहब इस पर क्या दीन इस्लाम क्या कहता है अगर भूल चूक में ऐसा कुछ हो जाए? दीन इस्लाम का तो ये हुक्म है कि बिला उज़र जब क़तरे निकलते हों, पेशाब के क़तरे निकलते हों या हवा निकलती है तो इससे वज़ू टूट जाता है जी, और जब तक वज़ू ना हो तो नमाज कबूल नहीं होती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये कानून और कायदा बता दिया है कि वज़ू होगा तो नमाज होगी, वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं होगी। हाँ, एक शख्स है जिससे मुसलसल क़तरे गिरते रहते हैं, पेशाब के क़तरे या हवा ख़ारिज होती रहती है, या औरत है और उसको इस्तिहाज़ा की बीमारी लाहिक़ हो गई है, मुसलसल खून जारी है, तो इन सूरतों में वो नमाज पढ़ेगा, वो शख्स, वो खातून वो नमाज पढ़ेगी और हर नमाज के लिए वो नया वज़ू करेगी। वो खातून नया वज़ू करेगी, मर्द नया वज़ू करेगा। मसलन मगरिब की नमाज के लिए वो नया वज़ू, इशा की नमाज के लिए नया वज़ू, ये इस तरीके से ये सिलसिला चलाएंगे। ये जो सूरत बताई जाती है आम तौर पर जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये क़तरे आते हैं पेशाब, तो इसका हल ये है, एक हल बताते हैं, एक शरई मसला भी। हल ये है कि बंदा कोई 10-15 मिनट पहले पेशाब करे, फिर ज़रा चले फिरे और खांसी करे, तो उसके बाद जो है ना वो दोबारा वज़ू करे, इस्तिंजा करके फिर वज़ू करे, फिर इंशाअल्लाह ये क़तरों का ये सिलसिला नहीं होगा। और अगर क़तरे गिरते हैं
اور اتنا وقت اس کو ملتا ہے کہ وہ وضو کر کے پھر اس میں نماز پڑھ سکے گا، پھر یہ قطرے جو ہے نا یہ ناقض وضو ہیں، اس طرح کے قطروں کا نکلنا، اور جب تک وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس بندے کو اگر علم نہیں تھا اور مسئلہ گزر گیا ہے تو پہلی نمازوں کے متعلق تو انشاءاللہ وہ معاف ہے، آئندہ نمازوں کے لیے وہ احتیاط کرے کہ 10-15 منٹ پہلے پیشاب کریں، پھر اس کے بعد جب بالکل یعنی یہ متیقن ہو جائے، اس کو یقین آ جائے کہ ابھی قطرے نہیں گریں گے، پھر استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ رب کریم جی ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے جی۔ ایک اور ہماری بہن ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب، وہ پوچھتی ہیں کہ 15 سال سے میرے خامد مارتے بھی ہیں، اذیت بھی دیتے ہیں، میں اپنے بوڑھے ساس سسر کی بے حد خدمت کرتی ہوں، خدمت گزار خاتون ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ خامد مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، تو اب وہ خاتون چاہتی ہیں کہ ان کے لیے کیا حل کیا ہے، حکم کیا ہے، اس حوالے سے دین اسلام کیا کہتے ہیں؟ خامدوں کی طرف سے ایسے زیادتی جی اور نشانہ بنانا جی صنف نازک کو، اپنی اہلیہ کو، بچوں کی ماں کو، اور مسلسل پھر اذیت دینا، یہ تو کوئی نفسیاتی مسئلہ لگتا ہے زیادہ تر، جی کہ چلیں کبھی ہوا ایسے کچھ ہو گیا، کوئی تھوڑی بہت تکلیف یا کچھ ایسا ہو گیا کوئی آپس میں، لیکن مستقل ہی ایسے رکھنا، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خامند ذہنی طور پر اس نے قبول نہیں کیا۔ جی تو اگر اس نے قبول نہیں کیا تو اس کا یہ حل ہے کہ وہ یا تو اسے چھوڑ دے، یا بسانا ہے تو پھر اچھے طریقے سے بسائے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس بھی نہیں رہے ہوتے اور چھوڑ بھی نہیں رہے ہوتے، تو ایسے زندگی نہ خاوند کی بھی اذیت ناک، بیوی کی بھی اذیت ناک، نہ وہ جینا، ایسے لوگ جینے کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسے حالات میں ایک تو ہمیں جو شرعی رہنمائی ہیں وہ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یعنی آپ نے بتایا کہ بعض اوقات عورتوں کو ایسے کچھ سرزنش کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو رویہ اختیار کیا وہ بڑا شاندار تھا، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس اسوہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بالکل ہاں یہ ہو سکتا ہے دل نہ ملے یا کوئی وجہ ہو تو اس پہ پھر ایسی زیادتیاں نہیں کرنی چاہیے، نہ چھپ کے نہ ظاہراً، نہ کوئی ایسی بات، وہ ٹھیک ہے یا تو آپ رکھ لیں جی تو یا پھر آپ اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح عورت کو یہ حق حاصل ہے اگر وہ ظلم سہ رہی ہے اپنے خامند کا مسلسل تو وہ خلا کا دعویٰ کر لے اور اسی طرح اس سے علیحدہ ہو جائے، یعنی اس کے پاس یہ آپشن ہے، اور اگر صبر سے رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر دے گا۔ آمین جی۔ رب کریم زوجین کے معاملات میں محبت نصیب فرمائے جی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد ایوب بھائی ہیں جی ڈیرہ غازی خان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے سر؟ ٹھیک ہے، آپ سنا ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، کیا جاننا چاہیں گے؟ گزارش ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ بیوی کو کتنا حد تک خاوند کی قدر کا حکم ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر۔ دوبارہ بیوی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا جو اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی خاوند کو سجدہ کرتی۔ جی، خامد کی اطاعت کس حد تک جو ہے وہ جائز ہے یہ جاننا چاہ رہے ہیں، اور سجدے سے متعلق کہ خامد کو سجدے سے متعلق تو وہ ایسے منہ پر جو بیویاں ہوتی ہے نا جو ہر بات پہ ہٹ کرتی ہے، خامد کی بات پہ ہٹ کرتی ہے، جو کام شام کے مسئلے میں وہ ہٹ کرتی ہے، ریزسٹنس، مزاحمت یا اپوز کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹارچر دینا، یہ کرنا وہ کرنا، کیا ایسے حقوق ہیں اسلام میں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے جی۔ محمد ایوب بھائی خاصے نالاں ہیں، آئی تھنک وہ اپنے ازدواجی معاملات میں، تو اس پر شرعی رہنمائی کیجیے، کیا جو سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ جی جی، اس میں ایسا ہے، پہلے تو انہوں نے یہ بات جو کہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں حکم دیتا کہ بیوی خامند کو سجدہ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا لو کنت آمرا ان یسجد احد لاحد، اگر میں نے حکم دینا ہوتا نا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو، بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ یعنی یہ اس کی عظمت اور جو اس کا حق ہے اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اس کی روشنی میں خامند کا مقام تو بہت زیادہ واضح ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے کئی مقامات پہ اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
وہ علیحدہ بات ہے کہ عورتیں اس چیز کو اتنا قبول نہیں کرتی. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے نا بس ایک درجہ ہے اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے حقوق خاوند کے بہت زیادہ رکھے گئے. جیسے بچوں کے لیے فرمایا گیا نا کہ والدین تمہاری جنت ہیں, تو اسی طرح بیوی کے لیے بھی یہ فرمایا گیا کہ خاوند تمہاری جنت ہے. جنت ہے, یعنی بیوی کی جنت خاوند کے قدموں یعنی اس کی خدمت میں ہے, خاوند کی خدمت میں, اطاعت میں. ہاں جی. تو بیوی جو ہے نا ایسی جب ہو, جیسے قرآن مجید میں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن, یہ وہی بات ہے کہ وہ عورتیں جن کی خود سری سے تمہیں خوف ہو, خدشہ ہو کہ وہ بات نہیں مان رہی, وہ سر اٹھاتی ہے, وہ آگے سے جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی گفتگو کرتی ہے جو نازیبا ہے, اس کا پھر حل قرآن مجید نے بتایا. پہلا تو یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے, پھر اس کو بستر سے علیحدہ کیا جائے, ٹھیک ہے, تو اس کو تاکہ ہوش حواس اس کے ذرا ٹکانے آئیں کہ یہ ایسے معاملہ نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو تعلیم ہے ہماری مجموعی, اور آج جو ہماری معاشرت ہے, اس نے عورتوں کے اوپر ظلم کو اتنا کہا کہ اب عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم مظلوم طبقہ ہیں بہت بڑا. ہاں مظلوم ہے, اور وہ اپنا نا جو ایسی کوئی آواز اٹھاتی ہے نا اس کو عورتوں کے اندر بڑا ویلیو ایبل سمجھا جاتا ہے کہ جی اس نے بڑا کام کیا ہے تو اپنے خامند سے ایسے پیش آتی ہے, تو اس طرح خراب ہو رہی. اور اسی طرح جو عورتیں کماتی ہیں, ہاتھ بٹاتی ہیں خامند کا, تو وہ خود سمجھتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ ان کا درجہ تو تھا کمانے کی وجہ سے, اب ہم بھی کما رہی ہیں تو آپ ان کو درجہ کیوں دیں. وہ کہتی ہیں میں نے یہ کیا تو تم وہ کرو, میں نے اگر کپڑے دھوئے ہیں تم برتن دو. ہاں, تو ایسے کر کے نا وہ پھر معاملات جو ہے نا بڑے بگڑتے سے نظر آتے ہیں. اس وجہ سے فوقیت جو ہے گھر میں کی سطح پہ وہ خامند کو دینی ہوگی, اس سے یہ سارا نظام ٹھیک چلے گا. اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور اس طریقے سے لے کے چلنا یہ ضروری ہے. اور پھر بھی اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر عورت کی ایک چیز اچھی نہیں لگتی تو دوسری کوئی دیکھ لو, وہ تو اچھی ہوگی نا. مفتی صاحب یہاں پر ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محمد یوسف بھائی ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے یوسف صاحب؟ ٹھیک ہے, خیر خیر. جی محترم ٹھیک, آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ, نظر آ رہے ہیں. ہمارے تو گہرے خراب ہو گئے ہیں سردی کی وجہ سے تھوڑا. اچھا کیا معاملہ ہوا؟ گلا خراب ہے آپ کا؟ وجہ سے ہمارے یہاں تو سردی ہو گئی, ختم ہو گیا. بالکل اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے. ماسک پہنے, گھر سے نکلے تو ماسک پہنے. جی سوال بھی بتائیے. سوال یہ ہے کہ یہ جو عقیقے کے جانور ہیں, جی عقیقے کے جانور کی عمر کا تعین جی کیا وہ بھی سال کا ہونا چاہیے یا اس سے کم بھی؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد یوسف بھائی, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی صاحب عقیقے کی جانور کے لیے وہ شرطیں نہیں ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے, یعنی عمر کے لحاظ سے. باقی تو وہ جانور صحیح سالم ہونا چاہیے, تندرست ہونا چاہیے, لیکن عمر کے لحاظ سے جیسے اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہو, مسنہ ہو, یعنی 1 سال کا پورا ہو اور دوندہ ہو, تو یہ شرطیں عقیقہ کی جانور کے لیے ضروری نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضحیہ یا قربانی کے جانور کے لیے تو بتا دیا کہ لا تذبح الا مسنہ. ہاں جزع من الظأن یعنی بھیڑ جو ہے, دمبا, چھترا, اس میں سے کم عمر کا بھی لگ جاتا ہے قربانی میں. باقی جانوروں میں مسنہ لگے گا, یعنی دوندہ اور جو جس کے متعین عمر گزر چکی ہو. اور اس میں عقیقے میں کیا ہے, ان الغلام شاتان, اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو لڑکا ہے اس کی طرف سے 2 شات ہیں, یعنی بھیڑ, بکرا, چھترا, دمبا یہ ہو. اور یہ اتنا ہو کہ اس کو بندہ ذبح کرنا درست سمجھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ بالکل بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے اور 2-3 ماہ کا ہے اور بندہ کہے کہ بس میں نے عقیقہ کرنا ہے لہذا اس کو ذبح کرو. نہیں, ایسا ہو کہ اس میں گوشت ہو اور قابل ذبح ہو. آپ اس کو عام طور پر ایسے جانوروں کو ذبح کرتے ہو تو وہ جانور ہوگا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سال کا ہو. وہ 8 مہینے کا بھی ہو تو چل جاتا ہے. بعض جانور 6 ماہ کے ہوتے ہیں, بالخصوص یہ دمبا چھترا جو ہوتا ہے وہ بھی لگ جاتے ہیں, تو اس کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے. جی رب کریم جی ہم سب کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مفتی صاحب, گناہوں سے توبہ تو ہو جاتی ہے, مالی معاملات میں کوتاہی کی توبہ کیسے کی جائے؟ اللہ اکبر.
ایک حقوق ہوتے ہیں حقوق اللہ، جی اللہ کے حقوق، ان میں کوتاہی یہ بھی گناہ ہے، اور ایک کوتاہی ہے بندوں کے حقوق میں، اور یہ بھی گناہ ہے اور جرم ہے۔ تو جو بندوں کے حقوق میں بندہ کوتاہی کرے، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو دھوکہ دے کے اس کا مال ہتھیا لیا، تو یا چوری کر کے یا کوئی ٹھگی کر کے یا پھر اس طرح وہ جو غش ہے، ملاوٹ ہے، ان صورتوں میں بندہ جو ہے نا جو مال کماتا ہے یہ حرام مال ہے اور اس بندے کے ساتھ اس ظلم کیا ہے، تو اس کی تلافی جو ہے نا توبہ ہے۔ توبے کے جو شرطیں ہیں 4 شرطیں، یہ کہ فوراً وہ کام چھوڑنا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا ہے اور کیے پر نادم بھی ہونا ہے۔ یہ 3 شرطیں تو اللہ کے حقوق کے حوالے سے ہیں۔ چوتھی شرط جو ہے وہ بندوں کے حقوق کے حوالے سے یہ ہے کہ اس بندے کو یہ حق واپس دینا بھی ہے، یہ حق اس کو واپس دینا ہے، تلافی کرنی ہے، اور اسی طرح اگر نہیں دے سکتے اس سے معافی مانگنی ہے۔ تو اگر معافی بھی نہیں مانگ سکتے اور مال نہیں ہے، تلافی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کثرت سے کرنی ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کا حل ہے۔ رب کریم جی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا جاننا چاہیں گی آپ؟ جی سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارا مکان کرائے پہ ہے، تو ہم سے خرچہ وغیرہ افورڈ نہیں ہو سکتا، تو اگر یہ قسطوں پہ چیزیں وغیرہ جو لوگ دیتے ہیں، کیا اسلام میں یہ جائز ہے قیمت وصول کی جائے تو اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی یہ جو قسطوں پہ چیزیں خریدی جاتی ہیں جائز ہیں، جی اگر ان میں یہ شرط نہ ہو کہ اگر کوئی قسط شارٹ ہوگی تو پیسے زیادہ لیے جائیں گے، یہ یعنی ایسا اگر بالفرض کسی نے رکھی بھی ہے، اول تو یہ ہونی نہیں چاہیے، تو آپ لیٹ ہی نہ ہونے دیں کہ آپ پہ جرمانہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ شرط نہ ہو تو یہ جائز ہے علماء کے نزدیک۔ اس کو بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے اس کو ناجائز کہا ہے، لیکن پاکستان کی اکثریت علماء، سعودیہ کے اور UAE وغیرہ کے علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ قسطوں میں آپ چیز خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک طرف سے چیز ہے اور ایک طرف سے رقم ہے، اور وہ آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے وہ دینی ہے، تو اس میں سود نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم نے کہا کہ من باع بیعتین فی بیعتن، جس نے 2 بیع ایک بیع میں کی تو فلہ او کاسہما بالربا، تو اس کے لیے دونوں قیمتوں میں سے کم تر ہے یا پھر وہ سود ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی تعیین نہ ہو، یعنی آپ نے نقد لینی ہے یا ادھار لینی ہے، اس میں اگر تعیین نہیں کی گئی، مثلا ایک دکان ہے اس پہ قسطوں کی بھی چیزیں ہیں، نقد بھی ہیں، آپ لے جاتے ہیں، کوئی طے نہیں کرتے، اب اس شخص کے لیے کم قیمت ہوگی، زیادہ والی نہیں ہوگی، یعنی جو دکان والا ہے وہ کم قیمت اس کو دی جائے گی، زیادہ نہیں دی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر پہلے سے طے ہے کہ یہ قسطوں والی چیز ہے اور قسطوں ہی پہ آپ لے رہے ہیں، تو اس میں تقریباً تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ کچھ اہل علم ہیں جو اس کو ناجائز کہتے ہیں، بہرحال ہماری تحقیق کے مطابق یہ ٹھیک ہے، قسطوں پہ چیزیں لی جا سکتی۔ جی یہاں پر جی وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں، آپ کے شرعی سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے کوئی بھی معاملہ ہو، نکاح ہو، رضاعت ہو، وراثت ہو، طلاق ہو، اس سے متعلق شرعی رہنمائی جو ہے وہ پیغام ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو ملے گی۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وراثت سے متعلق ایک سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ والد صاحب کسی ایک بیٹے کو زمین دے دیں اور اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے ان کے باقی بہن بھائی حصے دار بنیں گے؟
مفتی صاحب اس پر رہنمائی کیجیے گا. جی ضرور بنیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ والد کا ایسے کرنا کہ ایک بیٹے کو اپنی حیات میں اپنی زندگی میں کوئی چیز دے دیتا ہے یا بیٹوں کو دے دیتا ہے اور بیٹیوں کو نہیں دیتا, یہ ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ایک صحابی جلیل ہیں, ان کے والد بھی صحابی ہیں, نعمان خود بھی صحابی ہیں. ان کی والدہ ماجدہ نے, نعمان کی والدہ نے کہا اپنے خاوند سے, بشیر رضی اللہ عنہ سے, کہ میرے بیٹے کو کوئی چیز گفٹ کرو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں ایک غلام یہ گفٹ کر دیتا ہوں جو اس کی حفاظت بھی کرے گا, خیال بھی کرے گا, خدمت بھی کرے گا. تو وہ بیوی نے کہا شاید ابھی وہ گفٹ کر دے پھر واپس لے لے. بالکل. تو باپ تو واپس لے سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس پر گواہ بناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے, آپ کو میں اس پہ گواہ بنانا چاہتا ہوں. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اپنے تمام اولاد کو, تمام بیٹوں کو, بیٹیوں کو اس طرح کا غلام ہبہ کیا ہے؟ جی. تو انہوں نے کہا نہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشہد علی جور, میں ایسے ظلم پر گواہ نہیں بنتا. تو یہ ظلم ہے. اب ایک بیٹے کو پلاٹ دیا, باقی بیٹوں کو نہیں دے رہا, بیٹیوں کو نہیں دے رہا, تو یہ ظلم ہے. اچھا اب وہ ان کی وفات ہو گئی, والد صاحب کی وفات ہو گئی. اب جو بیٹے ہیں یا وہ بیٹا جس کو یہ پلاٹ ملا ہے, اس کا یہ حق بنتا ہے کہ باقی بھائیوں کو, بہنوں کو اس میں شریک کرے اور باقاعدہ ان کو بھی وارث بنائے. یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کے والد کے لیے بھی ضروری ہے. اگر یہ اپنے والد کے ساتھ جو وفات پا چکا ہے نیکی کرنا چاہتا ہے اور اس کو اس گناہ سے آزاد کرانا چاہتا ہے, تو یہ اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی شریک کرے. اور اگر ایسے نہیں کرتا تو والد کا گناہ اس کے ذمہ ہے اور یہ خود بھی ایک ظالمانہ تقسیم پر راضی ہو گیا ہے اور بھائیوں کا حق اس نے, بہنوں کا حق اس نے دبا لیا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. بلکہ والدین کو چاہیے اگر زندگی میں وہ کوئی چیز دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں, تو اس میں تو بالکل برابری ضروری ہے. جبکہ زمین دیتے ہیں, پلاٹ دیتے ہیں, مکان دیتے ہیں, دکان دیتے ہیں, کوئی اسکول کالج وغیرہ کی زمین دیتے ہیں, تو ان چیزوں میں وہ جو ہے نا جو میراث کی تقسیم ہے اسی للذکر مثل حظ الانثیین, یہ ضروری ہے. اگر ایسے کوئی نہیں کرتا تو یہ اپنی اولاد کے ساتھ جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. بیٹوں کو چاہیے یا اس بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والد کے اس جرم اور اس گناہ کو پاک کرنے کے لیے اور اس کو اس گناہ سے آزاد کرانے کے لیے انصاف سے کام لے اور پلاٹ میں دوسرے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی شرعی قانون کے تحت شریک کرے. رب کریم جی ہم سب کو اپنے معاملات میں, زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی, نادیہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی محترمہ کیا جاننا چاہیں گے؟ بھائی میرا کویسچن یہ ہے کہ جی میرے 2 بھائی ہیں, دونوں شادی شدہ ہیں. پہلے ہم تینوں فیملی اکٹھے رہتے تھے, میرے والدین بھی اور ایک میرا چھوٹا بھائی, اس کی نہیں شادی. تو ان کی لڑائی ہوگی, وہ الگ ہونے ہے. لڑائی ہو گئی. اب میرا دوسرے نمبر والا بھائی میرے امی ابو سے بھی نہیں ملتا, تو ملنے بھی نہیں آتا, کوئی بات بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پہلے بھی میں ہی اپنے امی ابو کا سارا کام کرتی تھی, اب بھی میں ہی سنبھالتی ہوں, انہیں کھانا پکا کر دیتی ہوں. جی والدین کی خدمت آپ ہی کرتی ہیں, بھائی کوئی نہیں کرتا. کرتی تھی, اب بھی میں کرتی ہوں. تو وہ امی ابو سے اب ملنے ہی نہیں آتا. لڑائی کی وجہ سے ساتھ تھی تو اب سب کے ساتھ مطلب کہ وہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. والدین کی خدمت آپ ہی کر رہی ہیں, بھائی نہیں کرتا کوئی بھی؟ جی والدین کی خدمت آپ ہی کر رہی ہیں, بھائی نہیں کرتے. ان شارٹ آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں. جب ہم اکٹھے تھے تب بھی میں مطلب کہ سارا والدین کو کر کے دیتی تھی, کپڑے دھونا, سارا ان کا مطلب کھانا دینا. ٹھیک ہے. جب علیحدہ ہو گئے تب بھی جو ہے وہ خدمت آپ ہی کر رہی ہیں. چلے
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، سوال آپ نے سنا جی جی کہ خدمت گزاری والدین سے متعلق۔ جی ایسا ہے کہ پہلی تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ آج کل بچے والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ، یعنی ناراض بھی ایسے کہ ان سے بات نہیں کر رہے۔ پہلے بھی کئی سوالات یہاں پہ بھی ہوتے بھی رہتے ہیں، پتہ ہی چلتا ہے کہ بچے والدین سے ناراض ہیں کہ ان سے بات نہیں کر رہے کہ جی انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے یا یہ کیوں کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ والدین کی طرف سے کوئی ناانصافی، کوئی غیر عادلانہ رویہ ہو سکتا ہے، عدل و انصاف، ہاں جی، وہ تو ان کی طرف سے ہوا نا۔ اب ان کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو احسان کا حق رکھتے ہیں وہ یعنی لوگوں میں سے والدین ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تو ظاہر ہے بہت بلند ہیں، لیکن تمام انسانیت میں سے جو سب سے زیادہ حق ہے وہ والدین کا بنتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اگر یہ رویہ ہو تو وہ بعد میں وہ کیسے، کس کے ساتھ وہ اچھا رویہ اختیار کرے گا؟ قرآن مجید وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو ایسے جو نوجوان کسی بھی جذباتی رو میں بہ کے ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کی سزا انہیں دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ جو بھی والدین کا ساتھ نہیں دیتا، ان کا ادب احترام نہیں کرتا، ان کی فرمانبرداری اور اطاعت نہیں کرتا، تو اس کو یہ دن خود دیکھنے پڑتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم نے ایسے رلتے دیکھا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ والدین کی خدمت کریں تو ان کے لیے تو بہت بڑی یہ سعادت ہے اور جنت ہے ان کے لیے۔ تو اس وجہ سے جو بچے ہیں اصل تو ان کی ہے نا خدمت کی ذمہ داری۔ جو خاتون ہوتی ہے، جو عورت بیٹی ہوتی ہے، اس سے تو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، تو غالباً ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوگی، اس وجہ سے وہ ابھی تک اپنے والدین کی خدمت کر رہی ہیں، تو خیر ان کے لیے تو اجر ہے ہی وہ جو کر رہی ہیں۔ لیکن اصل جو خدمت کا ہے وہ بچوں کے ذمے ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اب ملتے بھی نہیں ہیں اور دور چلے گئے ہیں اور علیحدہ ہیں، اور ایسے یہ صورتیں اچھی نہیں ہیں۔ اگر دور چلے بھی جائیں، شفٹ ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ والدین کا خیال ہر طرح سے رکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ باقی کئی والدین کے اندر بھی کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں اور وہ کوئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں، جیسے وراثت کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کر دیا، وہ بیٹے یا بیٹیاں کوئی ناراض ہو گئی، ہاں جی جھکاؤ ہو گیا، یہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے والدین کو بھی سمجھنا چاہیے اور شروع سے اپنا جو ہے نا حق حقوق ان کو سکھائیں، ادب احترام کرنا سکھائیں، اور اسی طرح جو اپنے حق ان سے وصول کریں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو، اب کیا کہنا ہے، لیکن بچوں کو ایسا کہنا چاہیے تاکہ وہ ٹرینڈ ہوں، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ نہ بھی ضرورت ہو تو ان سے کوئی کام کروائیں تاکہ وہ عادی بنے اس بات کے کہ ہم نے والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ رب کریم جی ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آواز آ رہی ہے سر، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں خیر خیریت سے ہیں؟ عثمان بھائی ہیں جی ہمارے مظفر گڑھ سے، کیسے مزاج ہیں عثمان بھائی؟ جی اللہ کا شکر۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ ایک طلاق کے بعد میں 2 بندوں یا 10 بندوں کے سامنے یہ بات کا اظہار کرنا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، میری صلح کروا دو، میرے سسرال والے جو ہیں وہ میرے ساتھ بات کرنا نہیں چاہ رہے، لیکن میری جو بیوی وہ راضی ہے، لیکن میرے سسرال والے مجھے نہیں ادھر جانے بھی نہیں دے رہے، لیکن میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میں اظہار کرتا ہوں کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے جو مرضی لکھوا لیں پڑھا لیں، میں راضی ہوں، میں اس کو صلح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ رجوع ہوگا یا بیوی واپس آئے تو رجوع ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ ٹیلی فون کے اوپر بیوی کو طلاق 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 ایسے 5-10 مرتبہ کہہ دینا غصے میں ٹیلی فون کے اوپر، کیا ایسے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوگی؟ ایک بات، اور یہ ایک فون کے اوپر جو طلاق کہنے، جی عثمان یہ 2 باتوں کا سر مجھے بتا دیں۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، رب کریم آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب اس تو مختصراً بیان کر دیجیے، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے۔ رجوع کرنے کے لیے دونوں کا ملنا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ خاوند باہر ہوتا ہے
عورت جو ہے نا وہ ملک میں ہوتی ہے تو وہ رجوع جو ہے نا وہ زبانی طور پر بھی کافی ہے، یعنی وہ یہ کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنی بیوی کی طرف اس طلاق سے، تو یہ رجوع ہے، باقاعدہ یہ رجوع ہو گیا ہے۔ اور اگر ایک ساتھ ہیں تو پھر وہ رجوع کرے باقاعدہ، یعنی ملاقات کر کے وہ رجوع عملی رجوع ہوگا، ورنہ زبانی رجوع بھی یہ کافی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور صلح نہیں، یہ تو رجوع نہیں بن رہا، بلکہ وہ کہے میں صلح کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، اور یہ طلاق سے جو میں نے دی ہوئی ہے اس سے میں رجوع کرتا ہوں، اپنی بیوی کو بیوی بنانا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کو بیوی بنا لیا ہے۔ وہ خاوند کے باپ کے گھر ہو پھر بھی وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے، یعنی رجوع ہو گیا ہے۔ اور اگر صرف آپ ارادہ ہی کرتے ہیں لیکن عملی طور پر یہ نہیں کہتے کہ میں رجوع کر چکا ہوں یا میں رجوع کرتا ہوں اپنی بیوی کی طرف، تو پھر اس صورت میں رجوع نہیں ہوگا۔ تو رجوع عملی بھی ہے، قولی بھی ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات انہوں نے کیا پوچھی تھی؟ ٹیلی فونیکلی انہوں نے کہا کہ جی 5 سے 10 دفعہ طلاق کا طلاق جو ہے نا آمنے سامنے ہو، لوگوں کے سامنے ہو، اور وہ طلاق کہے، ایک دفعہ کہے، 2 دفعہ کہے، 3 دفعہ کہے، جتنی مرتبہ بھی کہے، ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 5 سے 10 دفعہ کہا ایک طلاق، اسی طرح ٹیلی فون پر بھی وہ ایک ہی وقت میں اگر جتنی مرتبہ بھی کہے وہ ایک رجعی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، وہ ایک طلاق کنیہ والا کنسیپٹ مفتی، طلاق کنایہ والا کنسیپٹ معذرت جی، اس میں یہی ہوتا ہے کہ طلاق کنائی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو صریحاً طلاق کے نہ ہوں، اشارتاً کہہ دیں کہ تم فارغ ہو میری طرف سے، میرا تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس میں پھر بندے کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کیا تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تو اس کی نیت طلاق کی تھی تو پھر طلاق واقع ہوگی، اگر نیت نہیں تھی تو پھر وہ طلاق نہیں ہوگی، وہ وارننگ سمجھی جائے گی۔ موسٹلی جو کیسز ہیں آپ کے پاس کیوریز آتی ہیں وہ کس قسم کی آتی ہیں؟ ایسے طلاق کنایہ والی کیوریز آتی ہیں کیسے جو ہے؟ زیادہ تر تو یہ آتی ہیں، زیادہ تر ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ یہی کہ جی غصے میں یا جلد بازی میں اس واقعے سے اتنی دفعہ اس نے طلاق دے دی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ زیادہ تر تو یہ سوال آتے ہیں۔ اور یہ اسی وجہ سے آتے ہیں نا، شریعت کے معاملات کو ہم سمجھتے نہیں، نہ نکاح کے حقوق سے لوگ آشنا ہیں اور نہ طلاق کے طریقے سے لوگ واقف ہیں۔ تو ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور جس کا جو دل آتا ہے وہ کرتا ہے، اور پھر بعد میں پریشانیاں، اور پھر کئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو انہیں ڈی ٹریک بھی کرتے ہیں اور اس سے معاملات بھی بہت خراب بگڑ جاتے ہیں۔ جی جی، بہت شکریہ جی۔ شرعی علوم کے استاد فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، مجھے میری ٹیم جو مکمل ٹیم ہے ان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم